نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی ساتھیوں کا سوال ہے کہ کیا امام مہدی کا تعلق عرب کے مغرب سے ہوگا، تو اس حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ غماری نے لکھا ہے کہ علامہ قرطبی نے التذکرہ میں ایسے ہی ابن العربی اور دوسرے کئی علماء کرام نے مغرب سے امام مہدی کے نکلنے اور مکہ مکرمہ میں بیعت کا ذکر ہوا ہے، مگر احادیث کی کتابوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں۔ البتہ بعض آثار میں ہے کہ اہل مغرب سے 4000 لوگ بیعت کر کے امام مہدی کے پاس بیعت بھیجیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ سیوطی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، سوال ایسا ہے کہ مغرب سے امام مہدی کے نکلنے کے بارے میں کوئی اثر آیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں امام مہدی مغرب میں ہونا یا درست ہے یا نہیں؟ اور اگلا سوال ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا؟ پھر دوسرے کئی سوالات نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج یا جوج و ماجوج کے بارے میں کیے گئے۔ مختصراً ان تمام سوالات کے جواب نے فرمایا کہ امام مہدی سے متعلق احادیث مختلف ہے، ایسے ہی علماء کرام کا بھی اختلاف ہے۔ بعض روایات میں فرمایا لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں، مگر کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ حضرات ہوں گے اور امام مہدی کا تعلق اہل بیت سے ہوگا۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں گے، اور بعض میں ہے کہ آپ کا تعلق بنو عباس سے ہوگا۔ بعض علماء کرام نے دوسری صدی ہجری میں بنو عباس کے تیسرے خلیفہ پر اس کو محمول کیا ہے۔ میرے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ امام مہدی ان کے علاوہ دوسری شخصیت ہوں گے جو آخری زمانے میں بنو فاطمہ سے ہوں گے۔ کئی احادیث میں مشرق سے نکلنے، رکن اور مقام کے درمیان بیعت ہو جانے اور بیت المقدس میں داخل ہو کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا تذکرہ آیا ہے۔ بعض ضعیف روایات میں آیا ہے کہ بعض لوگ حکمرانی پر قتل و قتال کریں گے، تو آسمان سے آواز ہوگا کہ کھلا تمہارا امیر ہے۔ اس آواز کو سن کر لوگ امام مہدی کے بیعت کریں گے، مگر ابھی تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ امام مہدی ابھی مغرب میں موجود ہے، یہ رائے باطل ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی میں آسمان سے تشریف لائیں گے تو امام مہدی ان کو حکومت حوالہ کریں گے۔ اور جواب کے آخر میں لکھا ہے تفسیر دلائل سے جواب لکھنے کے کئی جلد کتاب درکار ہیں، بعض اختصار کی خاطر یہاں اتنا کچھ کہنا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مغرب اقصیٰ سے امام مہدی کے خروج کی بات علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ باحوال الامور والآخرہ میں بغیر کسی دلیل کے لکھی ہے۔ اس رائے پر گرفت ہے کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث مختلف ہے، ایسے ہی علماء کرام کی رائے بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی ہے۔ مزید علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ درست بات یہ ہے کہ ظہور مہدی کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ صرف ایک ضعیف حدیث میں جن پر علماء کرام نے موضوع کا حکم لگایا ہے، اس میں یہ بات ہے، اور اس کے مقابلے میں کئی صحیح، حسن اور دیگر ضعیف احادیث میں امام مہدی کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث مختلف ہے، یا یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جہاں تک علماء کرام کے اختلاف کا ذکر ہے تو جمہور حضرات کی رائے یہی ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی کا آنا یقینی ہے۔ ہاں البتہ ایک مختصر جماعت اس کا انکار کرتی ہے، جن میں مشہور شخصیت علامہ ابن خلدون ہے، مگر کئی علماء کرام نے ان پر رد لکھی ہے۔ احمد بن صدیق غماری نے ابراز الوہم المکنون من کلام ابن خلدون کے نام سے علامہ ابن خلدون پر رد کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، لیکن ہر دور میں عقلیت پرست گروہ نے سنت مطہرہ سے ثابت شدہ کئی مسائل میں اپنے فاسد رائے اور بیکار عقول کے نتیجے میں صرف اس رائے میں ان کی پیروی کی۔ تاہم یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحیح احادیث مبارکہ اور متواتر روایات کی روشنی میں ایسے لوگوں کے آراء کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ جس بات کا ثبوت اللہ کی جانب سے ہو
تو اس کے مقابلے میں جو بات عقلی نظر سے ہو تو وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جمہور محققین علماء کرام نے ان روایت کو متواتر کہا ہے، جیسا کہ مختلف علماء کرام نے اس روایت کو متواتر کہا ہے۔ تویجری نے لکھا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث ذکر کی ہے ان میں بعض صحیح، بعض حسن اور بعض غریب ہیں، مگر ہم نے صحیح اور حسن روایت کے لیے بطور شاہد ضعیف روایات ذکر نہیں کی۔ عصر حاضر میں جو لوگ ظہور مہدی کے منکرین ہیں تو خروج مہدی کے ثبوت اور ان کے نظریات پر رد کے لیے صحیح روایت ایک قطعی حجت ہے۔